خبر میں خوش آمدید میرے ساتھ ہوں گے عارف حمید بٹی صاحب 2-4 منٹ کے بعد آج اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے اور میں ہوں سعید قاضی۔ کچھ خبریں 9 مئی کو جو واقعات ہوئے جس پہ پوری قوم جو ہے بڑی اس پہ سب اس کو کنڈیم کریں، لیکن کیا اس سے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے جو رولنگ پارٹی جس انداز میں اس کو پی ٹی آئی کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جو ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں لارج سکیل، ایک جمعہ بازار ڈیفیکشنز کا لگا ہوا ہے، تو کیا یہ مسافر بھی تو کہیں جائیں گے؟ اور میں جب اسے جوڑ کے دیکھتا ہوں جناب قبلہ جہانگیر ترین صاحب ہم نے لاہور کے آفس میں براجمان ہو گئے ہیں، تو کیا کسی کنگز پارٹی کی جو ہے وہ آمد ہے؟ اس سے پہلے بھی اس طرح کے تجربات ہوتے رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ملٹری ایکٹ جو ہے اس ضمن حکومت نے اندیا دیا ہے کہ اس کے تحت ٹرائی کیا جائے گا وہ لوگ جو کلپریٹ سمجھے جائیں گے یا جن کے بارے میں پروف ہوگا، اور وہ تو کیا سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا ڈیسیژن کرے گی، ہم اس پہ بات کریں گے۔ لیکن میں سمجھوں آج کا جو ہمارے وطن عزیز کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ شاید اس وقت نہ پی ٹی آئی ہے نہ کوئی اور ہے، وہ آپ کی معیشت کا مسئلہ ہے۔ اور آج جو خبر آئی ہے اور جو باتیں کی ہیں اس ملک کے کاروباری حضرات سے، جناب ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے، تو معذرت خواہانہ ان کا لیا جاتا ہے، بلکہ معذرت کی انہوں نے کہ جی بڑی ہارڈ شپس آپ کو دیکھنی پڑ رہی ہیں، مگر ساتھ انہوں نے جو خبر بریک کی وہ ایک جو خدشہ تھا، جو خوف تھا، وہ یہ تھا کہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پروگرام کنٹینیو نہیں کر رہا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب نہیں کر رہا تو جو سب سے بڑا سوال ہے، جو $1 ملین کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کوئی الٹرنیٹیو ان پلیس ہے؟ ہم ایک بہت بڑی $25 بلین ہمیں اس اگلے مالی سال میں اکٹھے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں 3 بلین جون تک جو ہے کرنے ہیں۔ مجھے میری خلاصی ہوگی کیونکہ بٹی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ بٹی صاحب، آپ کے ٹائم کا بڑے آپ کا مارکۃ الآراء قسم کا مجھے دورہ لگتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے کہ تجربہ کیسا رہتا ہے۔ ہر بار اقتدار کے شہر میں نئے تجربات ہوتے ہیں، مگر ایک تو کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اسلام آباد کی ہواؤں میں، کیا آپ کو محسوس ہوا ہے ایک تو یہ بتائیں، اور پھر یہ جو مئی کا معاملہ ہے پی ٹی آئی کے اس کو نااہل کرنے کا، اس حوالے سے کیا ان خبروں میں کتنی اور کتنی ول ہے گورنمنٹ میں یہ سب کچھ کرنے کی؟ جناب بٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، آپ نے کہا دورہ بڑا ہے، ایک ہمارے دوست ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر یہی دورہ رہے گا تو اگلا فقرہ میں نہیں کہوں گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد کی فضا، پنڈی کی فضا پچھلے 10-15 دن سے مختلف نہیں ہے۔ خبریں تو بہت کوئی تسلی بخش نہیں ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو وہ ان حالات میں عمران خان کو باہر رکھ کر الیکشن میں کسی صورت جاتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی۔ اب لڑائی بیچ میں یہ پڑ چکی ہے کہ کسی بھی صورت میں اگر عمران خان کو الگ کرنے میں یہ حکومت جو بھی حربہ آزما رہی ہے، جو کہ ایک آئینی اور قانونی میرے نقطہ نظر سے نہیں ہے، کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلی لڑائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہو چکی ہے۔ بلاول آصف علی زرداری لابی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک ایک آدھی شخصیت نے، باقی سب نے جس نے چھوڑی حکومتیں، پارٹی چھوڑی، تو انہوں نے کہا ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کریں۔ ایک آدھے صاحب کو تلاش گمشدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے ہیں۔ تو ابھی تو عمران خان کے ساتھ لڑنے والے پی ڈی ایم جون کے دوسرے یا تیسرے ہفتے سے، یا میکسیمم آپ جولائی لے لیں، آپس میں دست و گریبان ہونے کی نہایت ریلائبل سورسز سے خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان کو مجبور کر کے اس کے لیڈروں کو یقیناً جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یا اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ریمارکس دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے عوام سے جو تعلق ہے تحریک انصاف کا، وہ جو رشتہ ہے وہ بے لوث ہے، بے خوف ہے یا غلط فہمی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان ان حالات میں
کس اسٹریٹجی کے تحت چلتے ہیں. ماضی میں ان کی جیب میں کھوٹے سکے تھے, میں یہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں, آج بھی کہتا رہا ہوں, لیکن پی ڈی ایم کا تو مجھے کوئی مستقبل خود بہت زیادہ روشن نہیں لگتا. اگر وہ اقتدار میں بھی رہتے ہیں تو ایسا ہوگا کہ ایک آدمی بڑا پینٹ کوٹ پہن کے پرفیوم لگا کے راستے میں کھڑا تھا, تو کوئی ایک بڑی خوبصورت گاڑی جا رہی تھی تو اس کو اس نے لفٹ دی. انہوں نے کہا بھائی آج تے پٹھانا دی سائیکلہ دی طرح سجیا تھا. اس نے کہا جی مجھے لفٹ دے دے. تو ان کی حکومت کا جھوٹا لفٹ لینے سے زیادہ مجھے بادی النظر میں نظر نہیں آتا. لیکن کل کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں کل کا انتظار کرنا ہوگا. لیکن بٹی صاحب ایک کہانی یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو ٹھیک ہے کریک ڈاؤن گورنمنٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی پر, تو اس کے بعد جو منظرنامہ کھلے گا, جہانگیر ترین صاحب لاہور میں ہیں اور جو مسافر ہیں نئے آشیانے ڈھونڈ رہے ہیں, تو لگتا ہے کہ اگر کنگز پارٹی آتی ہے اور زرداری صاحب کامیاب نہیں ہوتے اس میں, کیونکہ ان کی پارٹی اتنی تو پاپولر نہیں ہے, سوشل بیس نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا اور ایک نئی پی ٹی آئی بھی بن سکتی ہے. ایک کہانی ہے, افسانہ ہے, یہی چل رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک نہیں 3 پی ٹی آئی بنانے کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں. یاد رکھیں پی ٹی آئی ایک نہیں بنوائی جائے گی. موجودہ جو حکمران ہیں, آپ کو پتہ یہ برطانیہ دور کے اقتدار میں آ رہے ہیں, خصوصاً مسلم لیگ نون. یہ آج کی اقتدار میں نہیں ہے. انہوں نے اپنے دور اقتدار میں درجنوں منیمم درجنوں آرمی چیف یا چیف جسٹس صاحبان دیکھے ہوں گے. کسی سے الجھے ہوں گے, کسی سے سلجھے ہوں گے. تو یہ جانتے ہیں کہ جو مرضی کر لے, اگر عمران خان کو سارے بندے لے جائیں اور الیکشن میں فری ہینڈ دے دے کہ اس کے کینڈیڈیٹوں کو نہ اٹھایا جائے, ان کو تشدد نہ کیا جائے اور انہیں یہ نہ فورس کیا جائے کہ ٹکٹ نہ لو, تو عمران خان تو ان کو بہا کے لے جائے گا عوام کا سمندر. اب 3-4 پی ٹی آئی بناتی ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا ایم کیو ایم کے 4-5 حصے بن گئے, محترم مصطفیٰ کمال پاشا صاحب, فاروق صاحب, خالد صدیقی صاحب, ABCD. تو ڈو یو تھنک اگر آج الطاف حسین کو آپ اجازت دیتے ہیں جلسہ کرنے کی, ان پر پابندی ختم کرتے ہیں, تو یہ تینوں چاروں اسی جلسے میں بیٹھے ہوں گے. تو عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی تو ہوگی, لیکن وہ اس میں عوام نہیں ہوگی. کچھ الیکٹیبل, کچھ پیسے پوسے لگا کے آپ طاقتور لوگ اکٹھے کر لیں گے. اب یہ جو پچھلے 4-5 سالوں میں تھوڑا سا عوام میں شعور آیا ہے, اب وہ الیکٹیبل کا بھی مجھے منجن بکتا ہوا بادی النظر میں نظر نہیں آتا. تو میرے خیال میں تو حکومت, موجودہ حکومت پی ڈی ایم کسی بھی صورت میں عمران خان کو سزا, عمران خان عقل مندی ایک کر سکتے ہیں اگر انہیں کوئی عقل مند یہ مشورہ دے, فوری طور پر جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا تھا انہیں پارٹی سے نکال دے. دیکھیں آج ہماری پاک فوج یوم شہداء کے لیے منا رہی ہے. یہ جو شہید کوئی بھی قاضی صاحب, پولیس افسر ہو یا ہوتا ہے, یہ چند پیسوں کے لیے نہیں ہوتا, یہ وطن عزیز کے لیے ہوتا ہے. سرحدوں پہ کھڑے فوجی, ایک کپتان, ایک میجر, ایک کرنل, یا اس سے اوپر یا نیچے, وہ ملک کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. اگر ایک آدھے آدمی نے غلطی کی ہے تو پورے اداروں کو, شہداء کی یادگار کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اسی بہانے کو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کیچ کرا رہی ہے. جو ہوا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اس ایشو کو ہوا, اس آگ کو پیٹرول سے پی ڈی ایم بجھا رہی ہے اور یہ غلط کر رہی ہے. انہیں نہیں اندازہ کہ ماضی میں انہوں نے جو الفاظ کیے ہوئے تھے وہ تاریخ کا حصہ ہے, وہ تاریخ کے کتابوں سے وہ ورق نہیں نکالے جا سکتے. آج یہ جو بیج بو رہے ہیں, آج نہیں, سال بعد نہیں, 5 سال بعد یہ کاٹیں گے. قاضی صاحب یہ میری باتیں اب کچھ لوگوں کو شاید نامناسب لگے, لیکن بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی. لیکن بڑی صاحب ایک بات اور ہے, دیکھیں نا, بڑی امید تھی, تیسرا کنزیکٹیو دور ہے ڈیموکریسی کا. ہمیشہ کہتے تھے وہ جی ہو گیا, مارشل لا آیا تو اسی کام نہیں کر سکے, اچھا یہ ہوا. اب تو 15 سال, یعنی 15واں سال لگنے والا ہے آپ کو, یا لگ گیا میرے خیال میں, لگ گیا ہے. تو 15 سال سے ان انٹرپٹڈ آپ کو پاور ملی ہے, کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس تھا.
کیا حشر کر دیا ڈیموکریسی کا آپ نے؟ مجھے یہ بتائیں نا، یہ جو کہتے تھے یہ جو شغل سوسائٹی المعروف سول سوسائٹی کہ وہ بس یہ ہے، بس فوج آ گئی تو بڑا ہو گیا، اچھا جی چلے آپ تو آئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فوج کو آنا چاہیے، ہم تو کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہے اور نہ آئندہ ہوں گے، مگر حضور آپ جو آئے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ چادر اور چار دیواری کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ بھٹی صاحب یا جس طریقے سے سول آزادیاں اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ لبرل ڈیموکریسی بھی ہمارے ساتھ وہی ہاتھ کر گئی جو مارشل لا کر کے جاتے تھے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب؟ دیکھیں قاضی صاحب، گزارش ہے، میں تو موجودہ حکومت کو، جمہوری حکومت، مجھے اس پہ بہت سارے سوالات ہیں۔ 15 سال تسلسل سے جمہوری حکومت آپ کے بقول ہے، میرے خیال میں 2 خاندانوں کا قبضہ ہے، مسلح ان کے کچھ لوگ ساتھی ساتھ ہیں۔ اگر جمہوریت 15 سال تسلسل رہا ہے، مجھے بتائیں جب بھی کابینہ میں ہوتا ہے اس کو گالی دے دی، کسی نے کہا کہ میں نے اپنے علاقے میں اتنے سکول بنا لیے، اتنی سڑکیں پکی کرا لی، میں چیلنج کرتا ہوں میرے علاقے میں صاف پانی مل رہا ہے، کیا انہیں کسی ادارے نے، اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہے؟ چلو ماشاءاللہ تو یقیناً غلط ہوتا ہے، کبھی انہیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اپنے علاقے میں سکول نہ بناؤ، ہسپتال نہ بناؤ، سڑکیں نہ بناؤ، یہ تھانوں کی گنڈا گردی ختم کرو، لوگوں کو اٹھانا بند کرو؟ یہ بہتری چاہتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہے عوام میں شعور آ گیا، بیداری آ گئی، تو وہ کہیں گے بھائی تم کل الیکشن سے پہلے تو ایک موٹر سائیکل میں جاتے تھے، آج آپ کی بڑی بات، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہمیں جوائن کیا جناب اعتزاز احسن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ملٹی ڈائمینشنل ان کی شخصیت ہے، ایک بڑا نام۔ تھینک یو ویری مچ اعتزاز صاحب۔ میں بس سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ سے بات ہو، ایک امید کی کرن بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ کا آپٹیمزم میں بڑا ذاتی طور پر بھی فین ہوں۔ آپ جو موجودہ معروض ہے سیاست کا اور جو حالات ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہی آپٹیمزم نظر آتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو آپ کے تھے، یعنی کہ اس طریقے یہ اپ ہولڈنگ ڈیموکریسی اور جو رول آف لا ہے، اس حوالے سے آر یو اسٹل آپٹیمسٹ کہ چلیں دلی دور است مگر دلی جو ہے وہ انکار نہیں ہوئی؟ جناب اعتزاز صاحب۔ جی بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، یہی میرا خیال ہے اور یہی میری امید اور توقع ہے، یہی میرا یقین ہے، اور یقین اس لیے ہے کہ میں آپ کو کہوں یہ مجھے علم ہے اور لوگوں کو بھی علم ہے کہ کتنا پریشر عمر عطا بندیال پہ ڈالا جا رہا ہے، اور وہ کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے آئین کے ساتھ۔ مجھے افسوس ذرا اس پہ ہو رہا ہے، ایک بڑا تأسف تھا میرے، چونکہ سارے ہی جاننے والے ہیں، دوست ہیں میرے ساتھ، ایز ینگر لائر وکالت کرتے رہے ہیں میں، اور برائٹ لوگ ہیں، برائٹ، وہ 4 جو کہ جنہوں نے یہ مطلب کہاں سے مدعا لے آئے وہ کہ جی 4-3 کا فیصلہ، یہ اگر صرف گورنمنٹ کہتی رہتی تو ٹھیک تھا، یہ اگر جج ہی کہنا شروع ہو جائے، لکھنا شروع ہو جائے، جو 4-3 کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بینچ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مختصر عرض کروں گا کہ 9 ججز کے بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چیف جسٹس ریکانسٹیٹیوٹ کریں، وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا، اور 2 ججز نے کہا کہ ہم نہیں بیٹھتے، وہ 2 ججز ریکیوز کر گئے، وہ 5 ممبر کا رہ گیا، 5 ممبر میں 2 نے اختلافی ووٹ ڈالا اور 3 نے اکثریتی ووٹ ڈالا۔ اب وہ 3-2 کا فیصلہ ہو گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ خود وہ 5 جب بیٹھے 3 دن بحث کے بعد 5 ہی بیٹھے تھرو آؤٹ دی بحث، تو انہوں نے 5 نے جو لکھا فیصلہ، کامن فیصلہ جو عدالت میں سنایا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، وہ یہ تھا، اس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ بائی اے میجورٹی آف 3 against 2 وی آر گیونگ دس۔ اب میجورٹی آف 3 against 2 جب وہ 2 بیٹھے ہوئے ہیں، 2 اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، وہ یعنی 5 ججز کا فیصلہ ہو گیا۔ اب 5 ججز نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کے بعد اگر کوئی لکھتا ہے، اگر اس کے بعد کوئی لکھتا ہے کہ میری ویو یہ ہے اور ہم 4 ہیں اور ہم 4 کا ویو یہ ہے، اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب فیصلہ آ گیا 1 مارچ کو، اس کے بعد اگر میں جج ہوں اور میں ایک ججمنٹ لکھتا ہوں
تو میں وہ ٹھیک ہے، وہ اخبار ڈان میں مضمون بن سکتا ہے، وہ کیمبرج لا جرنل میں مضمون بن سکتا ہے، بڑی لرنڈ اس میں آرگومنٹس ہیں اور دلیلیں، پر وہ ججمنٹ ہرگز نہیں بن سکتا۔ ایسے جج صاحبان نے جنہوں نے 3 دن آخری دن بحث ہی نہیں سنی، جو بحث نہیں سنتا مکمل A to Z، وہ جج وہ اس کیس میں جج نہیں ہے، وہ جج نہیں ہے، کچھ اور ہو، اب وہ فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اب یہاں یہ پتہ نہیں کس طرح یہ اب ان 4 ججز کی وجہ سے یہ ایشو کھڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے کس مطلب ذہن سے یہ کھڑا کیا؟ اب وہ چاروں کے چاروں وہ لوگ جو تفریق ڈالتے ہیں لوگ، وہ کھڑے نظریہ ضرورت پہ، کیونکہ نظریہ ضرورت یہ کہتا ہے کہ جی 90 دن کے اندر، آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ، نظریہ ضرورت کہتا ہے نہیں سر، پر بڑی ضرورت اور بھی ہے نا، اور بھی دیکھتے جائیے ہمیں، آئین اکیلا تو نہیں ہے نا، آئین کے بعد علاوہ بھی چیزیں، اور دیکھیں آپ کے پیسے نہیں ہیں، دیکھیں آپ کی سیکیورٹی نہیں ہے، آئین کہتا ہے ہر چیز ہو نہ ہو آپ نے 90 دن کے اندر آن اے ڈیٹ ناٹ لیٹر دین 90 days، بڑا نیگیٹو امپیریٹو۔ اچھا جی اعتزاز صاحب معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت چیزوں پہ بھی بھٹی صاحب نے بھی آنا ہے۔ آڈیو کمیشن پہ حوالے سے میں نے آپ کو کل کوٹ بھی کیا، آپ نے بڑی صراحت سے بتایا تھا کہ آڈیو کیسے ایڈمیسیبل ہو سکتا ہے، تو ایک تو آڈیو کمیشن کی کیا قانونی حیثیت آپ کی نظر میں ہے، اور آڈیوز کا جو کیا یہ بڑا ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے اور اس پر ایک جو کوٹ بنی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں آڈیو اگر قانون کے مطابق لیا جائے، جس کے لیے آپ کو عدالت کی پرمیشن چاہیے، اور ٹیررزم اور اس قسم کے معاملات پہ ہو سکتی ہے، جس شخص کے بارے میں آپ ٹھوس ثبوت مہیا کریں عدالت کو بفور ٹرائل میں، تو پھر ثبوت دینے ہی پڑیں گے، اور وہ بفور ٹرائل جب آپ کو ثبوت دیں تو اس کے بعد عدالت سمجھے کہ مناسب ہے، آپ بھائی اس بندے کو، یہ بندے کے خلاف ہم نے اس کی ایکٹیویٹی کے بارے میں یہ پروف آیا، یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ ٹیررسٹ لگتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں، ابھی پروف نہیں ہوا، پر وہ آپ پرائما فیس آئی اس کو باجو نظر میں اس کو آپ بگ کر سکتے ہیں آپ، ورنہ یہ آڈیو ریکارڈنگ انلیگل ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ سپریم کورٹ نے بے نظیر بھٹو شہید کے کیس میں PLD 1998 سپریم کورٹ پیج 388 میں یہ کہا کہ اگر یہ کوئی گورنمنٹ آڈیو ٹیپ کرتی ہے، اس طرح آڈیو ریکارڈنگ، اور عام شہریوں کی، ضروری جرنیلوں یا ججوں کی نہیں، کوئی بھی جو بھی کرتی ہے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے کی ہے ریکارڈنگ، تو وہ حکومت بھی برخاست ہونی چاہیے اور اسمبلی بھی کو بھی جواز ہے ساری اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا۔ اب یہ ایک قانون محترمہ بی بی کے لیے اور ایک قانون شہباز شریف کے لیے فرق تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں گورنمنٹ نے ایڈمٹ کیا ہے، گورنمنٹ پیش کر رہی ہے، خود پیش کر رہی ہے آڈیو ریکارڈنگ، اور آڈیو ریکارڈنگ کرا کے اور اب وہ پیش کر رہی ہے۔ اب اس کی طرف سے یہ تو اقبال جرم ہو گیا نا کہ جی ہم نے ریکارڈنگ کی، یہی کافی ہے کہ قاضی فیضی صاحب کو پہلے تو یہی لینا چاہیے۔ میں دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا تعجب ہوا ہے کہ قاضی صاحب اس پہ سربراہی میں اس کمیشن کے بیٹھ گئے ہیں وداؤٹ، اور گورنمنٹ نے یہ کمیشن بنائی ہے وداؤٹ ریفرنس ٹو دی چیف جسٹس۔ اچھا، وداؤٹ ریفرنس ٹو دا چیف جسٹس۔ اب وداؤٹ ریفرنس ٹو دا چیف جسٹس اس سے مراد ہے کہ جو انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کا کانسیپٹ ہے، جس کے قاضی صاحب بڑے دائی ہیں، اور جو اس پہ سپریم کورٹ کی اب کم از کم 20 بڑی ججمنٹس آ چکی ہیں، وہ مطلب ہے ان کے خلاف ہے، اور یہ سنگین قسم کا جرم ہے۔ اب اس میں وہ اس میں جو ہے اب یہ ٹھیک ہے، اب اس میں اب یہ قاضی صاحب کو تو کیس اس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو کیس اگر آ گئے تو ان کو پہلی ہی شوڈ پٹ دی گورنمنٹ آن دا میٹ
کہ آپ نے کس طرح آڈیو ریکارڈنگ کی ہے. اچھا میں اجازت چاہوں گا بھٹی صاحب بڑی بےتابی سے آج چونکہ دور بیٹھے ہیں. اعتزاز صاحب میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو سوال کرنا چاہوں گا. جی 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 دیکھیں اعتزاز صاحب، ساری دنیا کہتی ہے کہ کسی کی آڈیو ویڈیو چوری بنانا جرم ہے، جرم، کرائم ہے، کرائم. حیرت ہے کہ حکومت کے حکم پر بغیر چیف جسٹس آف پاکستان کی مشاورت کے بغیر سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحب اس کو سن بھی رہے ہیں، لوگوں کو نوٹس بھی کر رہے ہیں. کیا ان جج صاحب کو پتا نہیں کہ یہ آڈیو ویڈیو چوری ریکارڈ کرنا، چوری کی موٹر سائیکل بک نہیں سکتی، خریدنے والا بھی پکڑ ہو سکتا ہے، تو یہ کمیشن کیسے کارروائی کر سکتا ہے؟ یہ طلب بھی کرنا لوگوں کو، کیا یہ آئینی ہوگا ان لوگوں کو طلب کرنا؟ اور ان کا کوئی بھی حتمی رپورٹ کا قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ کوئی قانونی حیثیت تو اس کمیشن کی نہیں باقی رہتی. کمیشن کی تو اسی لیے نہیں ہے قانونی حیثیت کیونکہ اس کو چیف جسٹس سے اس کا لیا ہی نہیں گیا، اپروول ہی نہیں لیا گیا، سینکشن ہی نہیں لیا گیا. تو اس میں کوئی ابہام کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ کمیشن جس طرح بنا دیا گیا ہے یہ غلط ہے. جی بھٹی صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. اور سوال آپ کا بھٹی صاحب؟ نہیں اچھا اعتزاز صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار بار کہہ چکی تھی 90 دن میں الیکشن لازم ہے اسمبلی تحلیل ہونے میں. 14 مئی گزر گئی اور حکومت نے الیکشن بھی نہیں کرائے، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی. کیا سپریم کورٹ کے فیصلے صرف محض کاغذوں میں رہتے ہیں یا عمل درآمد کرایا بھی جائے گا اس پہ؟ یہ اس وقت یہی بحث کو سن رہے ہیں یہ بینچ، اور آج آپ نے اگر ان کے سوالات جو بینچ نے دیے ہیں وہ آپ دیکھیں تو آپ کو مطلب ہے وہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ دے آر آن دا رائٹ پاتھ. وہ انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ موقع دے دیا، انہوں نے نظر ثانی بھی ساتھ کر دیا، تو نظر ثانی بھی سن لیں. نظر ثانی سن کے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بینچ ڈیٹ بھی دے گا اور کارروائی کنٹمپٹ کی بھی کرے گا. اب ہر چیز میں کارروائی ذرا ٹائم لگتا ہے، ہوتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اتنے کلیئر کیس میں کیوں ٹائم لگ رہا ہے. بٹ جسٹس شوڈ آلسو بی سین ٹو بی ڈن. میرے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ ہوگا. اچھا اعتزاز صاحب، یوسف رضا گیلانی کو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کو فوری گھر بھیج دیا جاتا ہے. اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس، آئین 90 دن کا کہتا ہے. لیکن آج میری حکومتی ایک اہم ترین شخصیت سے ہوئی، اس نے کہا جی آپ لوگ جو ٹی وی پہ بولتے ہیں بے مقصد ہے، ہمارے خلاف توہین عدالت نہیں ہوگی، اور اس نے یہ بات دعویٰ کیا ہے. تو جب کہ بظاہر تو ان کا دعویٰ سچ لگ رہا ہے. مجھے ذرا پھر فرمائیے کیا بھٹی صاحب ان پر آواز صحیح نہیں پہنچی، میں دہرا دوں یا آپ سوال دیں گے؟ ایک آج حکومتی اہم شخصیت سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ لوگ ٹی وی پہ شور مچاتے رہتے ہیں آئین قانون کی، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے خلاف توہین عدالت کا فیصلہ نہیں آئے گا. تو کیا وہ کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ آئین کچھ اور کہتا ہے؟ عدالت کا فیصلہ میری رائے میں تو آ جائے گا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے. اور یہ 3 ججز کا یہی بینچ دے گا. چلیں صاحب آخری سوال پھر قاضی صاحب کے بعد آپ کیجیے گا. صرف یہ بتا دیں آپ کے خیال میں مہینہ 2 مہینے 6 مہینے کب تک متوقع ہے فیصلہ سپریم کورٹ کے حکم جو نہیں مانا گیا اس پر؟ دیکھیں جی میں کہہ نہیں سکتا ہوں، اور اگر میں نے کہہ دیا اور وہ واقعتاً اتفاقاً وہی تاریخ نکلی، میں نے فار انسٹنس کہہ دیا کہ 6 جون کو، اور وہ 6 جون کو ہی آ گیا، تو آپ کو پتہ ہے کس طرح یہ لوگ پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہ رلا میرا ہے، یہ میرے ملے ہوئے تھے، دیکھ لیں آپ. مریم بی بی نے نہیں چھوڑنا. صاحب ہر چیز میں ڈیٹ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں مہینہ 2 مہینے 6 مہینے میں اس کی گزارش کر رہا ہوں. نہیں وہ تو میرا خیال ہے کوئی ہفتے 2 ہفتے 10 دن یا 2 ہفتے
وہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ فیصلہ آئے. میری تو خواہش ہے کاش یہ فیصلہ وہ کریں جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب، ان کے لیے چھوڑ دیا جائے. یہ ہمارا تو یہ تو چاہتے ہیں بھٹی صاحب، یہ خواجہ آصف، یہ رانا ثناء اللہ، یہ شہباز شریف چاہتے ہیں. انہوں نے خود کچھ جیکٹس پہنی ہوئی ہیں اس کنٹمپٹ کیس میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ہو، یہ نااہل ہوں یہ عدالت کے ہاتھوں، اور ان کا ایک بیانیہ بن جائے، کالے جھنڈے لے کے یہ بھی کیمپین پہ نکلے ہوں کہ جی ہمیں اس کو بھی چلنے ہی دیتے، ہمیں چلنے ہی نہیں دیتے، ہمیں چلنے ہی نہیں دیتے. اچھا اعتزاز صاحب، ایک اور میں آپ سے سوال، یہ آرٹیکل 245 کا جو نفاذ ہے اس کو چیلنج کیا ہے عمران خان صاحب نے عدالت میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کلیم جو ہے ان کا وہ کتنا ویلڈ ہو سکتا ہے معزز عدالت کی نظر میں؟ تو اس پہ بھی آپ کا میں ٹیک چاہوں گا اعتزاز صاحب. سر 245 کی جو اپلیکیشن ہے، مطلب اپلیکیشن درخواست کے طور پہ نہیں پر اس کے نفاذ کے طور پہ، نفاذ کے معنی میں اس کو چیلنج یہ ہوتا رہا ہے عدالت میں. اور اس میں کیونکہ اس کی کنڈیشنز ہیں، اس کی کنڈیشنز ہیں کہ ایک افراتفری ہو، انٹرنل انریسٹ ہو، سسٹین، جس کے ذریعے کوئی حکومت، آئینی حکومت چل نہ سکتی ہو کسی صوبے میں، تو اس پہ 245 لگایا جا سکتا ہے اور سارے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کو عدالت نے دیکھا ہے پہلے اور کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں کہ یہ کوئی نہیں دیکھ سکتی. جی اعتزاز صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایک آخری سوال آپ سے کہ 16 لوگوں کو جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے لیے، جس میں ایک غالباً ایم پی اے بھی ہیں، تو اب آپ اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ نہیں، ان کو کرنی چاہیے، سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ پٹیشن کرنی چاہیے. اس میں لیاقت حسین کا کیس ہے بڑا کلیئرلی، کوئی ملٹری کورٹ نہیں لگ سکتا. اور جب لگائے ہیں اے پی ایس کے واقعے کے بعد، کسانے کے بعد، تو جب لگائے ہیں تو آئین کو پہلے امینڈ کیا اور 2 سال یا 4 سال کے لیے رہے. 4 سال کی امینڈمنٹ تھی، وہ ختم ہو گئی، سنسیٹ کلاز تھا اور وہ ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اب نہیں لگ سکتے ہیں. اور اگر یہ اسمبلی جو ہے دوبارہ سے اس کو آپریٹو کرتی ہے تو پھر دین یو تھنک اٹ ول بی لیگل؟ نہیں جی، دوبارہ کس طرح کر سکتی ہے؟ یہ آئین کو ترمیم ہی نہیں کر سکتی اسمبلی کے 228 بندے ہی نہیں آئین کو ترمیم. جی جی. اور اگر یہ راجہ پرویز اشرف کے استعفوں کو کر کے کچھ 20-30 ایم این اے بیچ میں کھینچ کے لے کے لا کے اور ان کو حلف دلا کے اور اسمبلی میں بٹھا کے اور 228 پورے کر دیتے ہیں، تو انہوں نے تو وہ اس کو ووٹ دینا ہے اس آئینی ترمیم میں، جس پہ عمران خان کہے گا، کیونکہ پارٹی ہیڈ تو وہ ہے، اور وہ اگر کہہ دے گا کہ آپ نے اس کے خلاف دینے ہیں تو اس کے حق میں جو ووٹ دے گا اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ ڈس ممبر بھی ہو جائے گا. بہت شکریہ جناب. ایک رہنمائی فرمائیں. جی بٹی صاحب، ہم نے ایک نہایت قابل احترام آئینی ماہر لیے ہوئے تھے صاحب، وکیل صاحب، وہ کہتے ہیں جی 100 سال بھی نگران حکومت چل سکتی ہے، 100 سال بھی. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ 90 دن کے میں ہوگا. بٹی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، اعتزاز احسن صاحب سے ہمارا نگران حکومت 100 سال چل سکتی ہے. بٹی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، میرے خیال میں وہ آپ کی بات سے پہلے بریک پہ مجھے جانا پڑے گا، کیونکہ میرا 10 سیکنڈ کا وقفہ ہے تو وہ پہلے فون انہوں نے بند کر دیا تھا. مگر یہ کبھی سوال مستقبل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. ایک بریک ہے اور بریک کے بعد سب سے پریسنگ اور اہم ایشو اس ملک کی معیشت، کہاں تک اس بحران پہ ہم قابو پا سکیں گے، کیونکہ لگتا ہے کہ وہ سب بحرانوں کی والدہ ماجدہ ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، آج ہمارے وزیر خزانہ جو ہے انہوں نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک میٹنگ میں یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہمارا اگلا پروگرام جو ہے فی الحال نہیں ہو رہا، کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈیلے مسلسل چل رہا تھا. جتنی کنڈیشنلٹیز تھی ہم ڈیسپریٹلی کوشش کر رہے تھے ہم پوری کریں، مگر نہ جانے کیا اڑچن تھی. مگر اب سوال جو سب سے بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک ہیوج ایک ڈیفیسٹ ہے، اور جو ہماری پیمنٹس ہم نے کرنی ہیں قرضے پر، وہ کوئی 25 لانگ ٹرم میں تو ہم ایک سال میں دیکھیں تو $25 بلین بنتے ہیں، مگر جون تک غالباً وہ $3 بلین کے قریب ہیں. ابھی ہمیں
تھوڑی دیر تک جوائن کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا جی، جو انہوں نے جوائن کر لیا ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں اسٹریٹ اوے ایک تو یہ ایڈمیشن ہمارے وزیر خزانہ صاحب کا کہ اب ہمیں کوئی پیرالل الٹرنیٹیو ڈھونڈنے پڑیں گے. وہ کیا ہوں گے الٹرنیٹیو ان دی ایبسنس آف جو انہوں نے اب کہہ دیا ہے، ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ پروگرام ہمارا نہیں ہو رہا، کنٹینیو نہیں کر رہا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنلی ہم اتنے انٹرنزکلی اتنی ہے ہمارے پاس جان، اور ہے تو وہ کیا ہے، کیسے ہم یہ فنڈنگ اکٹھی کریں گے جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے کچھ چیزوں پر تو اشارہ ضرور کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تجارتی خسارہ جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں پچھلے 2 مہینے سے یہ منفی ہونے کے بجائے اب وہ پازیٹیو ہو گیا، اور اس سے ہمارے پر جو بوجھ ہے وہ کچھ کم ہو رہا ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں ہم اپنے تجارتی خسارے کو اس حد تک ہو سکے کم رکھیں، اور حکومت نے تو آپ کو پتہ ہے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ کہ ایل سیز وغیرہ کو روکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ برے اثرات بھی ہوئے ہیں. مگر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے تجارتی خسارہ کو بہت کم، یعنی کہ ہو سکے تو اس کو پازیٹیو پہ لانا پڑے گا. دوسری طرف جو بات کی جا رہی ہے شاید کہ خاص طور پہ چائنا کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی، اور کوشش یہ بھی ہے کہ مڈل ایسٹ کے جو 2-3 ممالک ہیں ان سے بھی رابطہ رہے. تو کوششیں اس طرح رہیں گی کہ ہم IMF کی چھتری کے بغیر کوشش یہ کریں گے کہ بائیلیٹرلی کچھ پیسہ ہمیں ملتا رہے. البتہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ IMF کی اگر چھتری نہ ہو اور پروگرام ختم ہو چکا ہو تو پرائیویٹ کریڈیٹرز جو ہیں وہ پاکستان کو بالکل پیسہ نہیں دیں گے، جس میں آپ کے کمرشل بینک ہیں، انٹرنیشنل کمرشل بینکس، اور دوسری طرف ہم بانڈز فلوٹ نہیں کر پائیں گے. تو خطرہ ضرور موجود رہے گا. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے مارکیٹ کو تھوڑا سٹیبلائز کرنے کی ضرور کوشش کی ہے، مگر ہم سب کو احساس ہے کہ خطرہ بڑھے گا IMF کے پروگرام کے نہ ہونے کے بعد. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے تو آن دی فیس آف اٹ بڑی پازیٹیو بات ہے اگر ہم IMF کے بغیر جینا سیکھ لیں، لیکن اس کے جو اثرات ہوئے ہیں، اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے چونکہ ہماری جو امپورٹ بیسڈ انڈسٹری تھی، تو آپ کیا آر یو پازیٹیو کہ ہم اس سے کوپ کر لیں گے؟ دیکھیے، اس سال کے جو ایسٹیمیٹ آیا ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا ہے کہ 0.2%. With all due respects یہ ایگزیجریٹڈ ہے. ہم سب کا اندازہ یہ، ہم نے جو ریسرچ کیا ہوا ہے پاکستان پر اور گہری نظر اللہ کے فضل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ -2 سے 3% پچھلے سال، یعنی کہ اس سال جو اب رواں سال ختم ہونے والا ہے اس میں منفی آپ کو شرح نمو ملے گا. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیلاب کے جو نتائج ہیں اس سے بہت نقصان ہوا زرعی شعبے کو، اور دوسری طرف جب آپ نے اپنے درآمدات کو بہت سخت طریقے سے محدود کر دیے تو اس سے ہماری انڈسٹری میں بہت نقصان ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ مارچ کے مہینے میں ہمارا صنعتی پیداوار 25% گرا ہے. تو ان چیزوں کے باوجود یہ کہنا کہ ہمارا شرح نمو ابھی بھی پازیٹیو ہے، یہ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کریکٹ بات نہیں ہے. بھٹی صاحب پلیز یور ٹرن. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے شروع سے نشاندہی کرتے رہے، لگتا ہے حکومت اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہی. ایک طرف تو پاکستان کی انڈسٹری خاصی بند ہو رہی ہے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، آپ کی ایکسپورٹ ہو نہیں رہی. تو اگر انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو یقیناً ٹیکس کلیکشن میں بھی کمی آئے گی. تو ایسے میں کیسے سروائیو کر پائے گی حکومت؟ صرف الفاظوں کے طور پر کیسے چلا پائے گی ملک کو؟ یہ آپ نے بڑا مناسب سوال کیا ہے. دیکھیے، 2 چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے ٹیکس کے ریونیوز میں اضافہ ہوتا ہے.
ایک جب ہمارے درآمدات کی جو روپے کی ویلیو ہے وہ بڑھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 10 مہینے میں ہمارے جو درآمدات کے روپے کی قدر ہے اس میں کل صرف 1% اضافہ ہے، اور والیوم اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ 25 سے 30% کم امپورٹ کی گئی ہے. دوسری طرف جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑا شعبہ جس سے ہم ٹیکسز اٹھاتے ہیں وہ آپ کا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یا صنعتی شعبہ، اس میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پہلے 9 مہینے میں -8% اور مارچ کے مہینے میں -25%. تو اس کی وجہ سے اگلے سال یہ کہنا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے یہاں گروتھ بہت تیزی سے واپس آ جائے گی، ہمارا تجارتی خسارے کا پرابلم حل ہو جائے گا، اور ریونیوز میں جو اندازہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ 25 سے 30% اضافہ. with all due respects again یہ بہت ہی ایمبیشس ٹارگٹ ہے جن حالات میں ہم آج پھنسے ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات، یہ ڈالر جو ہمیں ہماری معیشت کو تہس نہس کر رہا ہے، اور اب تو یعنی جو سٹیٹڈ ہوتی ہے اس کی قیمت انٹر بینک کو تو چھوڑیں، جو ایون آتی ہے کہ جی اوپن مارکیٹ میں، اس پہ بھی وہ دستیاب نہیں ہوتا. تو کیا ہم ان دی ویک آف دی ایبسنس آف IMF ہم اس کو واپس لا سکیں گے کسی حد تک، یا سٹیبلائز جہاں ہے وہاں روک پائیں گے؟ خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ کے باہر سے جو قرضوں کا، فورن انویسٹمنٹ کا اور ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کا فلو اگر متاثر ہوتا ہے، خاص طور پہ جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ لونز کی جو انفلو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے ایکسپورٹس پہ پریشر ہے، اس لیے کہ امپورٹ ریکوائرمنٹس پورے آپ میٹ نہیں کر پائیں گے ٹیکسٹائلز وغیرہ کے. ایک اور نئی بات ہے کہ کپاس کی فصل اتنی کم ہوئی ہے اور ہم نے امپورٹ نہیں کیا ہے سفیشنٹلی، تو آنے والے مہینوں میں ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر اور گرے گا. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ہم کر لیں گے مینیج، یہ کافی چیلنجنگ ٹاسک ہے. بس ہم سب کی دعا ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت کامیاب ہو، لوگوں کو کچھ ذرا ریلیف ملے، اور بجٹ میں کوشش یہ کی جائے کہ ٹارگیٹڈ ریلیف ہو ایک طرف، اور دوسری طرف پروگریسو ٹیکسیشن. میں نے آپ کو پہلے پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ ہمارے امیر طبقے کو تقریباً 2,500 ارب کے مراد ملے ہوئے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو مناسب طریقے سے کم کریں. جی بھٹی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، بجلی مزید مہنگی ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مزید اس بجٹ میں بے پناہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. ایسے میں تو عام شہری کی روزمرہ کی زندگی نہایت دشوار ہوتی جا رہی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے. کیا معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی استحکام لانا بہتر فیصلہ نہ ہوگا؟ جی بالکل. دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سال فورن انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے. اس کے 2 بڑے وجوہات ہیں. ایک جو کشمکش ہے سیاسی اس وقت، اور حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے پچھلے دنوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں پاکستان کے، ان کی پروفٹ ریمیٹنسز کو تقریباً 70 سے 80% روک دیا ہے. تو اب کچھ سالوں کے لیے مجھے خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ بہت کم آئے گا. دوسری طرف ریمیٹنسز میں اس لیے بھی کمی آ رہی ہے کہ پچھلے مہینے میں $1 بلین کی تقریباً کمی نظر آئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ روپے کی قدر میں جو اوپن مارکیٹ ہے اور جو بلیک مارکیٹ ہے، اس میں کم از کم 10% کا فرق موجود ہے. جب اتنا بڑا فرق موجود ہوگا تو اس کے نتیجے میں یقیناً لوگ ہنڈی کی طرف جائیں گے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فزیکلی جو ہم امپورٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، LCs کو روک کر اور کنٹینرز کو پورٹ سے نکلنے سے روکنے کے بعد،
प्रॉपर पॉलिसी ये होगी कि एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है ओपन मार्केट में और आपके काले बाजार में या हुंडी में वो कम से कम हो। उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि इनफ्लोज में कुछ इजाफा हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हमें एक मलिक बोस्तान साहब आए, बड़ा अहम नुक्ता उठाया। जी जी, तो ये ओपन मार्केट और ब्लैक का रेट का कंट्रोल करना या मिनिमम पे लाना, ये जिम्मेदार है किसकी? क्यों हुकूमत इससे गाफिल है? देखिए इसका रोल जो है वो हम जो तरमीम लाए थे स्टेट बैंक एक्ट में, आपको याद होगा IMF के प्रेशर में पिछली हुकूमत ने पिछले साल के दिसंबर के लगभग स्टेट बैंक के एक्ट को बड़े फंडामेंटली अमेंड किया था और अब वो इदारा अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक अमेंडेड एक्ट एक बिल्कुल टोटली खुद मुख्तार इदारा है। उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। तो जो इस वक्त गैप पैदा हो रहा है वो ऑफिशियली तो हम ये कहेंगे कि स्टेट बैंक की वजह से है, मगर यकीनन इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कुछ इसमें दखल ज़रूर है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि एक दिन पहले एक तजवीज़ आई थी जो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज यानी यूनियन जो है उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के मलिक बोस्तान साहब कि जी हम ये पैसे लेके आते। और एक और सवाल आया, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मुब्तदी हूँ, कि जनाब यहाँ आप क्यों नहीं रेट ऑफ रिटर्न देते 5, 7, 10% इस पे और अकाउंट खोल दें और लोग जिन्होंने घरों में और लाकरों में और वो गड़े खोद के डॉलर रखे हुए हैं वो बाहर लेके आएँ। तो ये क्या हार्ट मनी होगी या हमें वक्ती तौर पर बचा भी सकती है? इस तजवीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी अपनी राय यह है कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, जो अल्लाह के फजल से कुछ अरसे से कायम हुआ है और माशाल्लाह उसमें काफ़ी हमने प्रोग्रेस देखा है, तकरीबन 6 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव थी पिछली हुकूमत की। अब वक्त बिल्कुल आप मुनासिब कह रहे हैं कि चूंकि रिस्क फैक्टर बढ़ गया है तो हमें रोशन डिजिटल अकाउंट पर मैं तो समझता हूँ कि कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट्स और देने चाहिए। डबल डिजिट पे ले जाएं इंटरेस्ट रेट को, तो हो सकता है कि कुछ डाइवर्शन हो बाहर से जो पैसा आ रहा है, इसलिए कि इस वक्त अमेरिका में फॉर एग्जांपल जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सिर्फ 4% है। तो हमारे पास मार्जिन है और आपकी बात बहुत मुनासिब है कि हमें कोशिश करना चाहिए कि ज़रा बेहतर इंटरेस्ट रेट्स ऑफ़र करें तो बाहर से भी आएगा। और ये रोशन डिजिटल अकाउंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के बाहर हैं। जो मुल्क के अंदर हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हमारे तकरीबन 5 अरब डॉलर के जो हैं, उसमें मसला ये कि आप तकरीबन जो सूद है ना देने के बराबर है, उसमें भी आप 3, 4, 5% की तरफ जाएं तो उससे बेहतरी आ सकती है। और जो कैश रखा हुआ है लोगों ने, हो सकता है कुछ वो उसकी इन्वेस्टमेंट बैंकों में। तो आप समझते हैं कि यहाँ अगर इंटरनली ये बजाय इसके कि लोग तो भाग रहे हैं, लोग इस खदशे का इज़हार करते हैं जिनके अकाउंट्स भी हैं कि जनाब ये कहीं खुदा न खास्ता एटमी धमाकों की तरह ये जब्त ना हो जाएं, तो क्या सरकार को गारंटी देनी चाहिए और यहाँ डॉलर ओपन कर देना, अकाउंट खोल देने चाहिए? दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सर। यस, बट द पॉइंट इज, देखिए आपको रोशन डिजिटल अकाउंट में तो मुझे पूरा यकीन है कि इसको ज़रा ज़्यादा अट्रैक्टिव करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप जी प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं सिर्फ ये और कहना चाहता हूँ कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में ये खतरा ज़रूर मौजूद रहता है, मगर अब पोजीशन ये है कि स्टेबलाइज हो चुका है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का पैसा। हो सकता है रुकावट कुछ क्रिएट कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में, मगर तकरीबन 5, 5.5 अरब डॉलर की रेंज में अभी भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशी साहब, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर एंड वी आर रियली एनलाइटेंड व्हेन एवर में गाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब थोड़ा वक्त है और आप चूँकि शहर इक़्तिदार में हैं
تو یہ فرمائیں کہ ایک تو یہ بڑی اچھی تجویز دی انہوں نے کہ جناب یہ اکاؤنٹ کھول دے، اور بجائے لوگ پیسے لے کے باہر بھاگ رہے ہیں یہاں پہ اکاؤنٹ کھول کے تو وہ ان کو تھوڑا بہت انٹرسٹ بھی دے دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے ایک حوالہ دیا تھا کسی حکومتی شخصیت کا، میں نام تو نہیں پوچھوں گا، لیکن اتنا کیوں انہیں اعتماد ہے کہ اس طرح کی انلیگیلٹی جو ہے وہ چل سکے گی؟ بھٹی صاحب بتائیے گا، چند لمحے ہیں میرے پاس۔ قاضی صاحب آپ نے پہلے تو یہ لفظ کٹھائی کا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، یقیناً ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ گزارش یہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا حکومت معاشی تباہی کے دہانے پہ سفارتی سطح پر ناکام، سیاسی سطح پر ناکام، قانونی سطح پر ناکام، اور کس بنیاد پر وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن بھی نہیں کرانے اور ہماری حکومت کو خطرہ بھی کوئی نہیں ہے، جبکہ حکومت ہے ہی نہیں۔ ایسے میں آئین سے بھی تصادم، عدالتوں سے بھی تصادم، انسانی حقوق کی پامالی، انسانیت سوچ سلوک عوام کے ساتھ، میری سمجھ سے عقل میری کام نہیں کرتی کہ یہ گاڑی مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے ٹائر پنکچر ہے، انجن بیٹھ چکا ہے، گیئر بکس جواب دے چکے ہیں، پلگ اڑ چکے ہیں۔ اس گاڑی کو جو چلائے گا اس کو دھکا لگانے والا خود تھک ہار کے رک جائے گا۔ یہ گاڑی چلتی ہوئی نظر مجھے تو نہیں آتی، انہیں کون سا گمنڈ ہے یہ ان کو پتا ہوگا۔ اچھا بھٹی صاحب، تو اور اس کے علاوہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسی آن گوئنگ حکومت کی ہے، ابھی ملیکہ بخاری صاحبہ بھی سنا ہے پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے اپنی سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ کو کہ بھائی اپنی جان بچائیں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، خان صاحب عموماً دانش مندانہ فیصلے بہت کرتے ہیں اور کبھی کبھار نہیں کرتے۔ انہیں خود ایک ٹویٹ کرنا چاہیے تمام سیاسی خواتین، بزرگ، بچے، بالغ، نابالغ جو 25,000 سے زیادہ مختلف جیلوں میں غیر قانونی حراست میں ہے، وہ فوری طور پر تحریک انصاف چھوڑنے کی پریس کانفرنس کر دے، کیونکہ ان کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ وہ خوشی سے یہ فیصلہ نہیں کر رہے، وہ حکومت کی کارکردگی سے امپریس نہیں ہو رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس حکومت نے ہمیں ہمارے انسانی حقوق دے دیے ہیں، وہ جبر ظلم کے آگے تھک گئے ہیں۔ کوئی انسان بھی جس کے بیوی بچے اٹھا لیے جائے، اس کا کاروبار ختم کر دیا جائے، مجھے معافی چاہتا ہوں، مجھے رکھا جائے، اس کے ساتھ روکنا آپ کو، یہ باتیں سب ٹھیک ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، جمہوریت جو ہے تیسرا دور ہے جمہوریت کا، اس کو بچا لیں، کیونکہ یہ نہ بچی تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے، ہم نے تو خیر کیا بچنا ہے۔ اجازت، اگلے ہفتے پھر ملیں گے، خدا حافظ۔